السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں عبدالقادر اور آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر تقریباً 2500 علماء کرام جمع ہوئے، جن کے سامنے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اور فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب نے کچھ پاکستان کی سکیورٹی مسائل کے حوالے سے بات چیت کی اور 2500 لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ افغانستان کا اصل مسئلہ کیا ہے، افغانستان کیا کر رہا ہے اور اس کے اندر علماء کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ علماء جو کردار اس حوالے سے ادا کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے پاکستان کی طرف سے تقریباً 2500 علماء کا اکٹھا ہونا یہ ایک بہت بڑا وہ تھا، ایک سرپرائز تھا۔ دوسری طرف چونکہ افغانستان کے اندر تو ہے ہی علماء زیادہ تر بہت ہر جگہ، تو اس لیے انہوں نے بھی افغانستان کے اندر ایک یونیورسٹی میں تقریباً 1000 کے قریب علماء کو ایمرجنسی اس میں اکٹھا کیا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے یہاں پر، تو ایمرجنسی انہوں نے 1000 علماء کو وہاں پر اکٹھا کیا اور ایک فقہی مجلس کا انعقاد ہوا اور اس فقہی مجلس کے اندر کچھ چیزیں طے کی اور اس کی اردو کے اندر ایک پریس ریلیز جو انہوں نے جاری کی، جو یہاں کے پاکستان کے صحافیوں تک بھی پہنچی اور ہر صحافی نے اس کے اوپر گفتگو کی، تو میں نے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنا دی تھی۔ وہ حالانکہ میرے پاس جو بیانیہ فارسی میں آیا وہ موجود ہے، میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں ابھی۔ اور پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز پر سب پر اس کے اوپر بات ہوئی کہ افغانستان کے 1000 لوگوں نے فتویٰ دے دیے تو کہ جی پاکستان کے خلاف بالخصوص اور کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف مسلح جدوجہد کی اجازت نہیں ہے، تو یہ انہوں نے فتویٰ دے دیے اور اس کے اوپر انہوں نے حکومت سے سفارش کیا کہ یہ کام کیا جائے۔ اچھا، لوگوں نے تو اس حوالے سے کیا کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا، افغانستان نے یہ فیصلہ کر لیا، حالانکہ افغانستان کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ 1000 علماء کی ایک قسم کی سفارش ہے حکومت کے سامنے۔ حکومت سفارش کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں، یہ تو بات کی بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ تو اس فتوے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا فتویٰ دینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب دوحہ کے اندر قطر کا اندر معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے اندر یہ بات طے ہوئی تھی کہ افغانستان کی زمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس کے اندر ہم بھرپور تعاون کریں گے، ہم ساتھ دیں گے کہ ہماری زمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ تو جو آدمی معاہدے کی پاسداری نہیں کر سکتا وہ فتوے کی کیا پاسداری کرے گا؟ عالمی فورمز پر بیٹھ کر معاہدے کی پاسداری نہیں ہو رہی تو فتوے کی پاسداری کہاں ہوگی؟ دوسری طرف آپ جو ہے نا وہ ترکی اور قطر کی ثالثی کے اندر بیٹھتے ہیں، وہاں پر آپ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ سعودیہ کی ثالثی میں آپ بیٹھتے ہیں، وہاں پر یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر جب اس طرح کے پریشر آتا ہے تو آپ ایمرجنسی طور پر 1000 علماء کو اکٹھا کر کے ایک دھول جھونکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ معاہدہ سارا سامنے آیا، وہ فتویٰ سارا سامنے آیا جو 5 شقوں پر مشتمل ہے، تو قربان جاؤں ہمارے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، چونکہ وہ افغان معاملات کے اوپر جتنی سمجھ بوجھ ان کو ہے یا جو حتمی رائے ان کی ہوگی وہ میری اور آپ کی یا کسی صحافی کی، کسی جرنلسٹ کی، ان کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ جس بندے نے اپنی زندگی کی 14 عیدیں افغانستان میں کی ہیں، جہاد افغانستان کو ایک بہت بڑا ٹائم دیا ہے، ملا عمر اور شیخ اسامہ کے ساتھ وقت گزارا ہے اور عرب مجاہدین کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، افغان مجاہدین کو جانتے ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ ان کے ایک قسم کے شاگرد رہے ہیں، تو وہ تو سب کے حالات کو جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جس طریقے سے ان کو سمجھ آ سکتی ہے ایسی تو کسی کو بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے حضرت استاد صاحب نے جو اس کے اوپر اپنی رائے یا اپنی چیز پیش کی ہے وہ بہت شاندار ہے کہ یہ ایک دجل کا آپ انداز دیکھیں، دجل اور فریب کا انداز یہ دیکھیں کہ ان 1000 علماء کے فتوے میں سے ایک شق کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے جو ان کی سابقہ معاہدے کی روح سے بالکل ٹھیک ہے، وہ تو صحیح ہے، وہ تو بات ہے، لیکن اس کے اندر بھی میں نے 1-2 جگہ کمنٹ بھی کیا تھا کچھ لوگوں کے سوشل میڈیا کے اس کے اوپر، میں اس کے اوپر دوبارہ بھی بات کرتا ہوں، لیکن اس کی باقی شقیں اگر دیکھی جائیں تو باقی شقوں کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی ملک اگر ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو ہم اس کا دفاع کرنا ہم سب پر فرض ہوگا اور ہم اس کو جہاد سمجھیں گے، ہم اس کو جہاد سمجھتے ہیں۔ اور ہم یہ انہوں نے باقاعدہ ان شقوں کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو حضرت استاد صاحب تو یہ بھی فرما رہے کہ ان کے وزیر دفاع نے یہ بات کی ہے کہ جو لوگ پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہے ہیں ہم ان کی لڑائی کو جہاد سمجھتے ہیں، اور ایک ان کے
بڑی سطح کے آدمی کا یہ بیان بھی ہے کہ پاکستان کے اندر لڑنے والے کو اگر وہاں پہ کوئی مارا جائے گا تو ہم اس کو شہید سمجھتے ہیں. یعنی جن لوگوں کی رائے اس حد تک وہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف لڑنے والوں کو مجاہدین کہتے ہیں، جہاد کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ مارے جائیں فوج کے ہاتھوں ان کو وہ شہید کہتے ہیں. اور اب وہ جو ہے نا وہ فتویٰ یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے ہماری زمین استعمال نہیں ہوگی. حالانکہ اوپر کی شکوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ملک حملہ کرے گا تو ہم سب کے اوپر دفاع کرنا فرض ہوگا. یہ بنیادی طور پر یہ ہیں وہ ان کے 1000 لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد، کہ اصل مقصد پاکستان کے ساتھ لڑنا ہے. چونکہ پاکستان اپنے دفاع میں، پاکستان پر کوئی خودکش بمبار آئے گا، یہاں پر خودکش کرے گا تو ظاہر ہے پاکستان اس کے دفاع میں اس کے ٹھکانے پر حملہ کرے گا. اور جب ٹھکانے پر حملہ کرے گا تو یہ لوگوں کو فتویٰ دکھائیں گے کہ یہ دیکھو پاکستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، اب ہم جو ہے نا ان کے ساتھ لڑیں گے. تو وہ لڑنے کے بہانے ڈھونڈنے کے لیے یہ سارا کچھ یہ ڈرامہ رچایا گیا. یہ بنیادی طور پر یہ چیز نہیں تھی. تو یہ حضرت استاد صاحب نے، مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت انداز سے اس کی وضاحت فرمائی ہے. اس وقت اس نہج تک حالات پہنچ چکے ہیں. ان حالات کو واپس ریکور کرنے کا طریقہ وہی ہے جو فیلڈ مارشل صاحب نے کیا ہے. اسلام آباد کے اندر 2500 علماء کو جمع کیا ہے. میں تو کہتا ہوں پورے ملک کے لاکھوں علماء کو اس کے اوپر جمع کر کے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کے علاوہ یہ کردار کوئی نہیں ادا کر سکتا، آپ ہی یہ کردار ادا کر سکتے. اس حوالے سے میں پھر بھی انشاءاللہ بات کروں گا. جمعیت علماء اسلام آباد کے جو ذمہ دار ہیں مفتی اویس صاحب، ان کی ایک ٹویٹ میں بہت شاندار تھی. انہوں نے کہا پہلے جب تک آپ لوگ پاکستان کے حق میں تھے، انہوں نے ان کو ری ٹویٹ کر کے اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ کیا کہ جب تک آپ لوگ پاکستان کے حق میں تھے تو ہمارے دل آپ کے لیے دھڑکتے تھے، لیکن اب آپ لوگوں نے جو کام شروع کیا ہوا ہے اب ہمارے دل آپ لوگوں کے لیے نہیں دھڑکتے، ہمارے لیے پاکستان زیادہ عزیز ہے. تو اس قسم کی رائے جب سب کی بنے گی تو یہ ایک بہت اچھا میسج جائے گا. امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایسا ہی میسج پاکستان کے علماء افغانستان کو دیں گے.